تو صہیب صاحب یہ جو مودی گئے، ایک تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ 40-50 انڈین ایسے ہیں جو روسی فوج میں بھی شامل ہو کے لڑ رہے تھے اچھے پیسوں کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں یار واپس کر دو، لیکن بڑے چلاکی ہے، انہیں وار کا تجربہ بھی لے لیا پریکٹیکل، اور اب واپس لے کے اپنے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ انڈیا میں ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، اور وہ کسی بھی ملک میں جا کے مرنے کے لیے تیار ہیں جہاں نوکری مل جائے۔ اچھا آپ دیکھیں اسرائیل میں جب حماس نے اٹیک کیا تو بہت زیادہ ہندو وہاں فوج میں جانے لگے اور بھرتی بھی ہو گئے، اور اتنے جانے لگے کہ گورنمنٹ کو کہنا پڑ گیا بھائی معاف کر، تم مزید نہ جانا۔ تو کیونکہ ان امپلائمنٹ انڈیا میں بہت زیادہ ہے، اور 80 کروڑ لوگ جس ملک میں راشن پہ چل رہے ہیں، گزارا الاؤنس سمجھ لیں آپ، اس پہ گزارا کر رہے ہوں، تو اس ملک کی کیا مطلب معیشت ہوگی؟ وہاں بلینئرز تو پیدا ہو رہے ہیں، امبانی انڈانی تو ٹاپ پہ جا رہے ہیں، لیکن وہاں میرے جیسے لوگ جو ہیں مطلب کامن مین وہ مزید نیچے جا رہا ہے۔ اچھا اب بیک ٹو دی رشیا، کہ رشیا کو انڈیا کو پہلے ہم نے شاید کسی پروگرام میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ یو ایس اے اور ان کے جو الائنسز ہیں وہ بہت عرصے سے شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو وہ کبھی غیر جانبدار تحریک کے ماموں بن جاتے ہیں، ہم ماما لفظ کہہ لیتے ہیں، تو کبھی وہ اس میں چلے جاتے ہیں حصار میں، اور اس کی لیڈرشپ ایکوائر کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی لیڈرشپ لانے کے پاس ہے، انڈیا اس کا لیڈرشپ کس زمانے میں رہا ہے، اور وہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں امریکہ پہ، کیونکہ نان الائنمنٹ موومنٹ بنائی ہی روس نے تھی، سابقہ سوویت یونین نے، تاکہ یو ایس اے پر ایک پریشر ڈالا جا سکے، اپنے آپ کو کہیں غیر جانبدار لیکن پس پردہ وہ جانبدار تھے۔ اچھا ایک طرف تو وہ تھا، دوسری طرف جب بھی امریکہ دیکھتا تھا کہ کسی مرحلے پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے ان کی کہ ہم چائنا کو کنٹین کریں یا رشیا کے ساتھ کوئی چیزیں کریں، تو یہ بھاگ جاتے ہیں، تو پھر انہوں نے انڈو پیسیفک کے الائنس میں سے اس کو نکال دیا۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں 2-4 دن پہلے معاہدہ ہوا ہے فلپائن کا اور جاپان کا کہ کسی بھی ریاست پہ ملک پہ اگر کوئی رشیا کی انفلٹریشن ذرا سی بھی ہوئی، اس کی چائنا کی، تو ہم جوائنٹ اٹیک کریں گے، مطلب وہ اس کی مشترکہ دفاع، دونوں ایک دوسرے کی سرزمین استعمال کر سکیں گے۔ دفاعی پیکٹ ایکسٹریم لیول کا کہ جس میں مطلب سب کچھ سمجھ لیں کہ دونوں ملک یوز کر سکتے ہیں آرمی کو، ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ تصور کیا، اس سے بھی آگے کہا کہ ہم پریکٹیکلی باؤنڈ ہوں گے جواب دینے کے لیے۔ دیکھیں نا جیسے انڈیا کا رشیا کے ساتھ ہوا نا، جس پہ انہوں نے مشرقی پاکستان میں سابقہ مداخلت شروع کی، وہ بھی اسی طرح کا تھا کہ ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور کیا جائے گا، لیکن اس میں یہ نہیں تھا کہ اگر ایک پر حملہ ہوگا تو لازماً دوسرا اپنی سرزمین بھی دے دے گا، سارا کچھ دے دے گا، فوج بھی چلی جائے گی، اس حساب سے اٹیک۔ یہ جو فلپائن اور جاپان کا الائنس ہے اور دفاعی پیکٹ ہے، یہ بڑا اہم ہے عالمی سیاست اس صورتحال میں جب انڈیا کو کارنر کرنا تھا، آپ اس کو انڈیا کے اس میں دیکھیں کہ انڈیا کو فارغ کر رہے ہیں اینٹی چائنا الائنس میں سے، اور اینٹی رشیا محسوس کر لیا نا کہ انڈیا ہمارے ساتھ اس طرح سے یک طرفہ اتحاد نہیں کرنا چاہتا جیسا کہ ہم چاہتے تھے۔ اچھا اب اس میں ایک اور ایشو بیچ میں یہ ڈیولپ ہوا جو کل سے بہت ٹاپ پر ہے، کہ جس وقت نریندر مودی صاحب چائے پی رہے تھے پرتکلف قسم کی صدر روس کے ساتھ، اسی وقت روس نے حملہ کیا یوکرین پہ، ایک ہاسپٹل پہ، جس میں بقول ان کے 1.5-2 درجن بچے مارے گئے۔ اب یہی ان کے جو پریزیڈنٹ ہے زیلنسکی، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اور میڈیا کو بھی خبر جاری کی کہ دیکھو انڈیا کو کہہ رہے ہیں، انہوں نے ڈائریکٹلی مخاطب کر کے کہا کہ انڈین پرائم منسٹر ایک ایسے وقت میں اپنے 2 سال کی مدت میں جب سے اٹیک ہوا ہے 2.25 سال سے یوکرین پہ، تو ان کا پہلا دورہ تھا۔ اچھا لیکن اس دورے کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، زیلنسکی کا ایک اور بھی انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی، مایوسی ہوئی کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کہنے والے ایک وار کرمنل کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں جو بچوں کا قاتل ہے۔ یہی ان کا اوپینین تھا نا کہ اس میں وہ ایک ایسے وقت میں پی رہے ہیں بیٹھ کے جب وہ بچے مارے ہمارے، اور جو وہ اسرائیل بچے مار رہے ہیں۔ ہاں زیلنسکی کو یہ ٹویٹ کرتے وقت وہ ٹویٹ بھی پڑھ لینے چاہیے تھے جو سوشل میڈیا سے اتارے جا رہے ہیں، جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی اسکولوں پہ کیا ہاسپٹلس پہ ابھی انہوں نے مار کے تو اس سے زیادہ بچے مار دیے، شہید کر دیے فلسطین میں۔ زیلنسکی کو تو زائنسٹ لابی کی بڑی حمایت حاصل، وہ تو خود بھی ہیں۔ دیکھیں یوکرین میں کوئی پرسنٹیج ان کی زیادہ نہیں ہے، 10% پلس مائنس جو ہیں وہ اس میں ہیں، اور بیسیکلی تو یہ ایک کرسچن ملک ہے، لیکن حیرت انگیز طور پہ ان کو پاپولر بنایا، پہلے کوئی 2 فلموں میں آئے، پھر ہیرو بن گئے، پھر ہیرو بن کے یہ وار ہیرو بن گئے، اور ملک کے ان کا امپریشن یہ ہو گیا کہ زیلنسکی ہی یوکرین کو بچا سکتا ہے۔ یہ جیو ہیں، جی ہاں یہ جیو ہیں۔ تو اچھا ان کے پھر وہ جو آگے رشیا نے جب دیکھا کہ یہاں پہ ایک انسٹیبل گورنمنٹ آ گئی، ایک ایسی گورنمنٹ آ گئی جس کا تجربہ ہی کوئی نہیں ہے، تو اس نے کہا موقع بڑا اچھا ہے بھائی تم دو، اور ادھر انہوں نے کہا امریکہ میں جو ایک گورنمنٹ ہے وہ بھی کوئی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، جو بائیڈن
باپ ریٹریٹ کر رہے تھے نا. جو ایک ڈیموکریٹس کی پالیسی تھی کہ امریکہ کو امریکہ میں رہنا چاہیے, ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ ہم کبھی اپنا مڈل ایسٹ میں لڑیں, کبھی افریقہ میں جائیں, کبھی کہیں جائیں. اب دیکھیں وہ افریقہ سے بھی واپس آ رہے ہیں, ادھر سے بھی واپس آ رہے ہیں, نارتھ امریکہ میں 600 تو ان کے پورے دنیا میں فوجی اڈے ہیں, اور کتنے بنائیں گے؟ کتنے 600. دیکھیں فوجی اڈے جب ہم کہتے ہیں نا کہ 193 ممالک میں سے ہاف سے زیادہ ممالک میں ان کے اڈے ہیں, تو اڈے کیسے ہیں؟ اڈے ایسے ہیں نا کہ دو آدمی بیٹھے ہیں. مین جو ان کے مین جن کو کہتے ہیں نا وہ ہیں جاپان اور اس طرح کے جو ملک ہیں جو ادھر آس پاس, جہاں مطلب شمالی کوریا بیٹھا ہوا ہے تو اس کو پھر سیکورٹی دے رہی, کیونکہ یہ ملک ڈیوائڈ انہوں نے کیے نا. کوریا کو ڈیوائڈ انہوں نے کیا ورلڈ وار کے بعد ملکوں میں, اور اس کو حفاظت دینے کرنا تھی انہوں نے. پھر انہوں نے ویتنام کو ڈیوائڈ کیا تو اس کو بھی حفاظت کرنا تھی. پھر جب انہوں نے چائنا میں سے اس کو تائیوان کی حفاظت کرنا تھی کیونکہ چائنا سے اس کو بچانا تھا, تو یہاں سارے ان کے مین جو پیٹرن قائم ہوئے ملٹری کے.